بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذوالحجہ کا آخری جمعہ یعنی پورے سال کا آخری جمعہ، اور صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ مغرب سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح ذوالحجہ کے آخری جمعہ کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسان ہے، لیکن بڑی کمال کی یہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے پڑھنے پر تمام گناہوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور کئی حج اور کئی عمروں کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تسبیح آج ذوالحجہ کے اس آخری جمعہ کے دن ہم سب پڑھ رہے ہیں، جو حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے اور سال کا اختتام ہے۔ اس لیے اس مبارک گھڑی میں بہت سارے لوگوں کے مقدر کو سنوار دیا جاتا ہے، جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو وہ سوچ کر جس کی نیت کر کے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اسی کام کے اندر ان کو غیبی مدد مل جاتی ہے۔ کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، اللہ کے خزانے اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مفلسی اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پڑھنے سے اس کو غیبی مدد ملتی ہے۔ اب اس تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آج آپ نے مغرب سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکا، اس کا طریقہ بھی میں عرض کر دوں گا، لیکن سب سے پہلے اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ آپ نے باوضو ہو کر پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثلاً آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے میری شادی کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں ساری دور فرما دے اور میرے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے تو اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرض کے پیسوں کا انتظام فرما دے۔ اگر آپ کو غربت ہے، تنگ دستی ہے یا پریشانی ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تقدیریں لکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالی بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بادشاہت بھی مانگے تو اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ ہے باوضو ہونا۔ اگر غسل کر لیں تو بہتر ہے، غسل کرنے کے بعد یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر برکتیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، یا عصر کی نماز کے بعد کر لیتا ہے، یا مغرب کے بعد اس عمل کو کر لیتا ہے، تو یہ عمل ایسا ہے جو بہت جلد اپنی طاقت دکھا دیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ہر کام بن جاتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی بات منوانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ایسے اعمال بہت کم بتائے جاتے ہیں، اس لیے یہ عمل آپ نے بالکل اسی طرح سیم کرنا ہے جس طرح آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس میں ایک عادت کی بھی کمی بیشی نہیں کرنی، نہیں اضافہ کرنا ہے، نہیں اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اب کیونکہ ذوالحجہ کے اس آخری جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ یہ حج کی برکات سے جڑا ہوا مہینہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں بھی سوال نہیں کیے جاتے، اور یہ ایسا دن ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں
ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ اور آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اس لیے آپ کو جیسے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسے نیت بتائی جا رہی ہے، جو ترتیب عرض کرنے لگا ہوں، یہ ترتیب میری نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی ہے، اور اس کو آزمودہ کہا جاتا ہے۔ یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی آزمائی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے کئی مرتبہ لوگوں نے مشکل کے وقت اس عمل کو پڑھا۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور ذوالحجہ کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے اس کی طاقت اور فضیلت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب پورے سال کے اعمال نامے بند ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے سال کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی راز کی بتاؤں گا کہ یہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ سے کیا مراد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنی حاجتیں پوری ہوں گی، اتنی مشکلیں آسان ہوں گی، اتنے سارے مسائل حل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے تسخیر خلق بھی ملتی ہے۔ مخلوق خدا اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لوگ اس بندے سے چاہت کرتے ہیں، لوگ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس بندے کے آگے پیچھے جہاں جاتا ہے عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی عزتوں کے تاج پہننا چاہتے ہیں، جو لوگ رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آج ذوالحجہ کے اس الوداعی اور آخری جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں باوضو ہو کر، جیسے میں نے کہا، اگر غسل کر سکتا ہے تو غسل کر کے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، خواتین ہیں یا مرد ہیں، جمعۃ المبارک سے پہلے غسل کر لیں اور جمعہ کے بعد اس عمل کو کر لیں، یا جیسے میں نے وقت بتایا ہے ان اوقات میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر کے یہ ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ نیت کا میں نے طریقہ بتا دیا، اب آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین کی ذات پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ یہ 7 کا عدد اللہ تبارک و تعالی کو بڑا محبوب ہے، اس لیے 7 دنوں کے بعد جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، تو 7 دنوں کے بعد جو جمعہ کا دن آتا ہے، اس جمعہ کے دن میں اگر یہ عمل کرتے ہیں تو 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ہماری اتنی حاجتیں نہیں ہوتی، لیکن اگر کہتے ہیں کہ 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کی 10 حاجت ہیں، 5 حاجت ہیں، آپ جتنی کی نیت کرنا چاہتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور اس کے انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے آ کر مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں، بعد میں آنے والوں کو بعد میں لکھتے ہیں، اور ان کو پہلے آنے والے کو اجر و ثواب اور ملتا ہے، بعد میں آنے والے کو اور ملتا ہے۔ اسی طرح اس عمل کے کرنے والے شخص کو جو جتنی جلدی کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آج کے دن میں اس کو پھر یہ برکتیں پورے دن کی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور انوار و تجلیات اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو سب سے پہلے، جیسے میں نے عرض کیا، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، آپ یہ درود پاک پڑھیں۔
اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے یہ درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنا یہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن تو حضور خود درود پاک سنتے ہیں اور اپنے یعنی غلاموں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا باعث ہے، یہ زیارت مصطفیٰ کا وسیلہ بھی ہے، رحمت خداوندی کا ذریعہ اور باعث بھی ہے۔ اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس سے دنیا کے سارے غم مٹ جاتے ہیں، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی، کوئی غم باقی نہیں رہے گا، کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا، کوئی مصیبت باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح آپ نے یہ کرنے کے بعد سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کی 3 آیات ہیں، اور اس کی 3 آیات ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ کوثر کو پڑھا، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ کوثر کو پڑھا۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ فقیروں کو غنی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ سورہ کوثر کے اعمال اور وظائف بتاتے ہیں، اور خاص کر جمعہ کے دن پڑھنا، اور وہ بھی ذو الحجہ کا آخری جمعہ ہو تو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام غموں سے نجات مل جاتی ہے، تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے ہو جاتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے میرے آقا کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، بے شک یہ مشہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی مجھ پر درود نہیں پڑھتا مگر وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی جتنا درود آپ پڑھتے ہیں وہ سارا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ موت کے بعد بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، موت کے وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام فرما دیا ہے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور میں تمہارا نبی تمہارا درود مرنے کے بعد بھی سنتا ہوں، اور اپنی حیات میں بھی سنتا ہوں، اور مجھ پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو کتنی شان ہے میرے آقا کی، کتنا کمال ہے، کتنا عروج ہے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو مقام اور فضیلت و رفعت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ مبارک دن ہے، اور ایسا مبارک دن جس میں آسمانوں سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پر اس دن رحمت ہی رحمت کا دورہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آج کا دن ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا بہتر دن جس پر سورج طلوع کرتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ مگر یہ جمعہ کا دن ہے کہ جس دن یہ سارے کام ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کی طرح
غفلت اور سستی میں ہرگز نہ گزاریں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ کم از کم یہ درود پاک اور یہ سورہ کوثر والا عمل تو ضرور کر لیا کریں۔ تو اس عمل کو کرنے سے کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی، اگر میں یہ بات بتاؤں آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، کیونکہ ماہ ذو الحجہ کا آخری جمعہ ہے، سال کی آخری برکتیں سمیٹنے کا دن ہے۔ ویسے تو آپ اس کو کسی بھی جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، لیکن ذو الحجہ کے آخری جمعہ کو یہ عمل اکثر اعظم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد محرم الحرام کا نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے، اور ہم اپنے اعمال کا خاتمہ خیر تسبیح پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دن بھی 7 ہوتے ہیں، اس لیے جمعہ سے جمعہ کے درمیان جو دن ہوتے ہیں یہ 7 دن ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہر ایک دن کے لیے پھر یہی دن تو دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں، کوئی نئے دن تو نہیں آتے ہیں۔ ایک دن کے لیے ایک بار پڑھنا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر دن کے غم مٹ جائیں گے، اور سال ہر سال تمہیں اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، اور تمہاری زندگی میں کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ اس قرآن پاک کی مختصر صورت ہونے کا اعزاز بھی اس کو حاصل ہے۔ اس کے فوائد اور برکات کے لحاظ سے بہت بھاری صورت ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن انتہائی کثیر فائدے کے حامل ہے، اور اس کے پڑھنے سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے بندے نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور پڑھنے سے رزق، مکان، دولت، عزت، شہرت، جو کچھ بندہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ گھر میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص برکت اور کثرت دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے، انشاءاللہ برکت بھی آئے گی، کثرت بھی آئے گی۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت تو ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے گھروں میں کثرت تو ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ وہ ذو الحجہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے اپنی زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کی بہاریں حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر آسانیاں لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عمل آج سب لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو لوگ آج اس عمل کو کر لیں گے۔ اب اس کے بعد کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے بادشاہت مانگنی ہے، اور میرا رب جو اس سے بادشاہت مانگتا ہے، بڑے بڑے فقیروں کو اس نے غنی کیا ہے، بڑے بڑے غریبوں کو اس نے امیر کیا ہے، بڑے بڑے ایسے لوگ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، میرے رب نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ آج وہ ایسے مقام پر فائز ہیں کہ دنیا دیکھ کر ان پر رشک کرتی ہے، اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ اس مقام پر پہنچے گا، اسے اتنا عروج ملے گا، یہ اس مقام پر جا کر یہ کچھ حاصل کر لے گا۔ وہ لوگ آج ذہن سے بالاتر ہیں، لیکن یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں آج جو کوئی جو کچھ مانگتا ہے وہ رب اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اب آپ نے اس کا وہ بادشاہی صفت کو یاد کرنا ہے، آپ نے یوں پڑھنا ہے، یا مالکو،
اے بادشاہت والے، یا مالکو اے بادشاہت والے، اس کا ترجمہ ہے اے بادشاہت والے۔ تو اللہ مالک ہے کائنات کی ہر ایک چیز کا، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، سے وہ بادشاہ مطلق بھی ہے، کیونکہ ہر چیز اسی نے بنایا ہے۔ انسانی ملکیت جو ہوتی ہے یہ مجازی ہوتی ہے۔ ہم جس چیز کے مالک ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جو کچھ بھی ہے یہ مجازی طور پر ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ہماری حکومت نہیں رہے گی، ہم سدا گھروں میں نہیں رہیں گے۔ ایک گھر جس میں آج ہم آباد ہیں، اس سے پہلے کئی لوگ اس زمین پر آباد ہوئے لیکن چلے گئے، ہم نے بھی نہیں رہنا، کیونکہ ہماری حکومت مجازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی دائمی ہے، وہ ہمیشہ سے بادشاہ مطلق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا بھی دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، جو اپنی صفات اپنی ذات میں ہر موجود اور غیر موجود شے سے بے نیاز ہے۔ کل موجودات اس کی ملکیت میں ہیں، بغیر کسی امداد کے وہ تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، باقی تمام مخلوق ہے۔ اس لیے دولت مند بننے کا اور ہمیشہ دولت مند رہنے کا ایک ہوتا ہے دولت مند بننا، ایک ہوتا ہے ہمیشہ دولت مند رہنا، یہ دونوں کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ عمل اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے دیکھیے بعض لوگ چند دنوں کے لیے امیر ہو جاتے ہیں، پھر غربت آ جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے آپ ہمیشہ کے لیے دولت مند رہیں گے، ہمیشہ دولت ملتی رہے گی۔ جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ اس کی نیت سے پڑھیں، معاشی حالات تنگ ہیں، کام دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی ہے، یا جن کے گھروں میں نحوست ہے، جن کے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہیں، جن کے گھروں میں بربادی شروع ہو چکی ہے، وہ لوگ اس کو پڑھیں، آبادی آنا شروع ان کے حالات فوری طور پر بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ 11 بار اسم مبارک پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ جب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یہ اسم مبارک پڑھنے سے پہلے اس کے درمیان میں ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو آپ نے پڑھا ہے، میں ترتیب آپ کو بالکل A to Z سمجھاؤں گا۔ کسی بھی جگہ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکیپ کیا تو آپ عمل کی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ ترتیب اور یہ طریقہ بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اگر آپ کہیں کہ بس آگے پیچھے کر کے کچھ سن لو کچھ نہ سنو تو پھر بات نہیں بنتی، پھر معاملات اور مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ اسی صورت میں حل ہوتے ہیں، اسی صورت میں بات بنتی ہے جب بندہ مکمل طور پر سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھے، کیونکہ جب آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھی اس کے بعد ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بادشاہت مانگنی ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے مانگنا ہے۔ یہ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں یقین جانیں بڑی کمال کی ترتیب ہے۔ اب یہ اسم مبارکہ جس کے ذریعے اللہ کا کرم مانگنا ہے اس کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بادشاہت جس کے ذریعے مانگنی ہے اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ترتیب کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھا۔ آج میں آپ کو ایک بات راز کی اور بتا دوں کہ یہ پورا عمل کرنے کے بعد
ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے، اور وہ کام ایسا ہے کہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہمیشہ کے لیے جب تک وہ چیز آپ کے پاس رہے گی وہ اپنے پاس رکھیں گے، آپ کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہیں ہوں گے۔ آپ کو غیب سے آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں پیسہ آتا رہے گا، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر شریف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر شریف کو جیسے ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا اسی طرح اب آخر میں ہم نے اتنی ہی تعداد میں اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی جیسے ہم نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا 7 مرتبہ، اس کے بعد سورہ کوثر شریف کو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کرم مانگا، اس کی بادشاہت مانگی، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر پھر اس سورہ کوثر شریف کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک لونگ لے کر یا پھر 2 لونگ لے کر آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ ایک لونگ اپنی جیب میں رکھ لیں، ایک لونگ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ گھر سے پیسہ نہیں ختم ہوگا، جیب سے بھی پیسہ نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔